اولاد کی تربیت ہمارے ذمہ لازم ہے، اور اس تربیت کا بہترین ذریعہ ہماری اپنی تربیت ہے۔ اولادیں ہماری گفتگو کو تھوڑا، ہمارے عمل کو زیادہ قبول کرتی ہیں۔ آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جی ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، چلو ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے، تو میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھے؟ جب تم مصلی بچھاؤ گے تو یہ بھی بچھائے گا۔ تو ہم نے اپنے عمل سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ سیدھا کرنا ہے اور ان کو درست راستے پہ لانا ہے۔ بالخصوص بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت وہ ماں باپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، انہیں ماں باپ سے بہت زیادہ محتاجی ہوتی ہے، ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی عادات کو کاپی کرتے ہیں۔ اور عموماً ہم بچوں کو اس عمر میں توجہ نہیں دیتے۔ 4 سال سے لے کر کے 8-9 سال تک کی عمر کا بچہ انتہائی توجہ کا مستحق ہے کہ ماں بھی توجہ دے، باپ بھی توجہ دے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ مانوس ہونے لگتا ہے اپنے دوستوں سے، اور بالخصوص 12-13 سال کے بعد وہ مانوس ہو جاتا ہے اپنے دوستوں سے۔ پھر اس نے جو سیکھنا ہے وہ دوستوں سے سیکھتا ہے۔ اگر دوست اچھے ہوں گے وہ اچھائیاں سیکھ جائے گا، اگر دوست برے ہوں گے تو وہ برائیاں سیکھ جائے گا۔ اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھتی نہیں ہے۔ اصل اس کی اب بیٹھنے کی عمر نہیں رہی، کیونکہ وہ تمہارے ہم عمر نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ بیٹھیں، اور اب وہ بچے بھی نہیں رہے، تو وہ اپنی ہم عمر نسل کو تلاش کریں گے۔ اس وقت ہم اگر اولاد کو کھینچیں گے تو وہ ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ وقت جو تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا۔ لیکن ہمیں پھر بھی اس دور میں اولاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں کی دوستی ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو جب وہ دوستی لگانے لگے تو دیکھے کہ وہ دوستی کس سے لگا رہا ہے۔ تو جب یہ عمر بچوں کی پہنچ جائے تو اس وقت یہ خیال کیا جائے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 15 سال سے لے کر کے 20 سال تک کی عمر انتہائی اہم عمر ہے، اور اس عمر میں ہی نظریات بنتے ہیں اور خیالات پختہ ہوتے ہیں۔ تو جس نے اس عمر کو سنبھال لیا اس نے اپنی زندگی سنوار لی، اور جس کی یہ عمر بگڑ گئی اس کا سب کچھ بگڑ گیا۔ اس وقت میرے خیال کے مطابق 15 سے 20 سال تک کی اس عمر کو دوست بھی نہیں اتنا بگاڑ سکتے، معاشرہ بھی اتنا نہیں بگاڑ سکتا۔ اس عمر کو اس وقت سب سے زیادہ جو چیز بگاڑ رہی ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے، ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، اور یہ موبائل جو ہر بچے کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تو کم از کم 15 سال سے لے کر 20 سال تک کی عمر کے بچوں کو آپ موبائل لے کر نہ دیں، اور انتہائی ضرورت پر ان کو استعمال کرنے کی اجازت دیں۔ باقی ان کو اس عمر کے اندر اگر آپ نے اجازت فراہم کر دی اور وہ آپ کے کہے میں نہ رہے تو یہ ایسی بربادی ہے، ایسی تباہی ہے کہ جس کا ازالہ بعد میں بہت مشکل ممکن ہوگا۔ اس لیے اس وقت سب سے زیادہ ہمیں جو چیز نقصان پہنچا رہی ہے، ہماری معاشرت کو جو چیز کھوکھلا کر رہی ہے وہ یہ چیز ہے۔ یہ میں کل کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا انڈیا کی، کہ انڈیا کا جو معاشرہ ہے اس میں جو نوجوان ہیں وہ بالکل اس میڈیا کی وجہ سے برباد ہو گئے، اور پاکستان میں بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ لیکن یہاں اب بھی کوئی شرم و حیا موجود ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی نسل کے آگے بند نہ باندھا تو یہ میڈیا مغرب کی جانب سے ہماری معاشرتوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہماری نسل بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اس کا شکار ہو رہی ہے، اور گھر لٹ رہے ہیں، شرم و حیا وہ جو ہے وہ اس کا جنازہ نکل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے والدین کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر ہاتھ ملیں گے تو پھر جو ہے وہ اس کا کوئی علاج نہیں۔